شپرا چتر میں علماء کے خون بہائے گئے. پھر کیا دیکھا 2020-21 کو ہم نے دیکھا سارے علماء کو جیل میں بند کر دیا گیا. پھر کیا دیکھا 2024 کو ان نوجوانوں نے باطل کو 5 اگست والے دن چوٹے مار مار کر بھگا دیا. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. رب نے حضرت یوسف کو کنویں سے بچا کر کے عزیز مصر بنا دیا. پھر کیا دیکھا رب کے قرآن میں صاف تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کو قوم نے آگ میں پھینک دیا. رب نے اس آگ سے اپنے محبوب خلیل اللہ کو قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، رب نے اپنے خلیل کو بچا دیا. پھر کیا دیکھا؟ پھر یہ دیکھا کہ فرعون حضرت موسیٰ کے پیچھے لگا ہے. رب نے فرعون کو غرق کر دیا. پیارے رب کے کلیم اللہ باقی رہے. پھر کیا دیکھا؟ پھر یہ دیکھا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کی کوشش کری. رب نے برفع اللہ علیہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. حق باقی رہتا گیا، باطل ڈوبتا گیا. میرے محبوب کے خلاف سارے کفار مشرکین ایک بن گئے، لیکن رب نے اپنے محبوب کو بچا کے رکھا. پھر کیا دیکھا؟ ہندوستان کو دیکھا جہاں انگریز و کانگریس علماء کرام کے خلاف اکٹھا ہوئے. حضرت مدنی، قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی جیسے سپاہی سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا. ساری دنیا نے دیکھا انگریز بھاگ گئے، وہ باقی رہے. پھر ہم نے افغانستان کو دیکھا کہ افغانستان میں ان مجاہدین نے ان روس و امریکیوں کو کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا. پھر کیا دیکھا ہم نے سرزمین بنگلہ دیش میں 2013 کو شپرا چتر میں علماء کے خون بہائے گئے. پھر کیا دیکھا 2020-21 کو ہم نے دیکھا سارے علماء کو جیل میں بند کر دیا گیا. پھر کیا دیکھا 2024 کو ان نوجوانوں نے باطل کو 5 اگست والے دن چوٹے مار مار کر بھگا دیا. میرے پیارے بھائیوں، اس وقت دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. دنیا الگ سمت پہ چل رہی ہے. سب سے زیادہ نیند حرام ہو رہی ہے ان یہودیوں اور باطلوں کی. ان کی نیند حرام ہے. ابھی کیوں حرام ہے؟ سب سے پہلے افغانستان فتح ہوا، اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش ہے تو مسلمانوں کا، لیکن یہ لوگ غلامی کرتے ہیں ہر وقت، یا تو امریکہ کی یا ہندوستان کی. سب سے پہلے انہوں نے سن 1971 میں پہلا کام یہ کرا ان منافقین نے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو الگ کر دیا. اور یہ سمجھے تھے کہ جب 2 ملک الگ ہو جائیں گے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے. اور ہم مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک نہیں ہے ہم. ورنہ جس دن میں نے چیلنج کرا، جس دن ہم مسلمان ایک ہو گئے، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں جس دن مسلمان ایک بن گئے، سب سے اونچا پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پتاکہ ہوگا انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، اب آپ دیکھ لیے گا، میری بات کو لکھ لیے گا. انشاءاللہ بہت جلد میری پیشن گوئی ہے کہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ
بہت جلد انشاءاللہ مسجد اقصی ہماری مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ، بہت جلد ہوگی۔ یہی وہ لوگ تھے کفار مشرکین جنہوں نے غزوہ بدر میں نعوذ باللہ مسلمان کا مذاق اڑایا تھا۔ بنگلہ میں بولتے ٹھٹکری 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 ماری تھی، مسلمان ہمیں ہرائیں گے، مسلمان ہمیں ہرائیں گے کہا تھا۔ سب نے دیکھ لیا، صحابہ کرام نے مقابلہ کرا، پھر ان انگریزوں نے کہا، امریکہ نے کہا میں سپر پاور ہوں، ہر چیز تو میرے پاس ہے، ہمیں ہرائیں گے۔ وہ بھی الحمدللہ ہار گئے۔ اس کے بعد یہ سیریا شام والے، ان لوگوں نے کہا تھا یہودی کے ساتھ مل کر ہمیں ہرائیں گے، لیکن شرط یہ ہے مسلمان سونا بھول جائے، ہمیں اب سونا نہیں ہے، ہمیں ایک یکجا مل کر کام کرنا ہے۔ ہم خوشی تو منا رہے ہیں کہ یہ آزاد ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا، فلاں آزاد ہو گیا، لیکن ہم کب کام میں آئیں گے؟ ہم کب کام میں آئیں گے؟ ہمیں بھی تو کام میں لگنا ہے۔ میں تو اتنا کہتا ہوں ان سارے عرب والوں کو، اے عرب والوں تم لوگ ان تمام کنٹری کو فتح کر لو، شام فلسطین کو تم لوگ فتح کرو، انشاءاللہ ہندوستان کو ہم مل کر فتح کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تمہارا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، مسلمانوں کو دھمکاتے ہیں، اور کیا پی پی کے؟ گائے کا مونت پی پی کے۔ کیا پی پی کے؟ گائے کا مونت پی پی کے۔ اگر مونت پینے کے اتنا شوق ہے ہمارے پاس بہت ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس بہت ہے، اور ہم تمہیں بڑی بڑی بوتلوں میں بھر کے دیں گے، تم صرف پینے والے بن جاؤ، بولو تو تمہیں کھانے کے ساتھ بھی دیں گے، وہ بھی دے دیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، یہ بھول جانا کہ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان تو ہرا سکو گے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی بولی بنگلہ دیش پر جب ابھی حملہ ہوا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی آخر الزمان نے جب حق کلمہ بلند کرا، کفار مشرکین نے ان پر حملہ کیے، لیکن یہ جانثار صحابہ کرام میرے نبی کے دائیں جانب رائٹ ہینڈ، میرے نبی کے لیفٹ ہینڈ، میرے نبی کے سامنے، میرے نبی کے پیچھے دیوار بن گئے۔ ان کفار کا ان صحابہ کرام نے مقابلہ کرا، اس دین اسلام پر پہرا دیتے گئے، اس دین اسلام کے لیے شہید ہو گئے، اس دین اسلام کے لیے بچوں کو یتیم کر دیا، اس دین اسلام کے لیے بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور اس دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ دین اسلام کیا تھا، یہ دین اسلام کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے بہت تکالیف برداشت کری، انہوں نے سردی نہیں دیکھی، انہوں نے گرمی نہیں دیکھی، انہوں نے کپڑے نہیں دیکھے، انہوں نے اولاد نہیں دیکھی، انہوں نے گھر بار نہیں دیکھا، ہر چیز میرے نبی پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے نبی کے ان
ان جانثاروں نے ہر تکلیف برداشت کری، ان کو دین اسلام کے لیے مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑنا پڑا۔ میرے نبی کے ان جانثاروں نے مکہ کو چھوڑ دیا، ان کو بدر جانا پڑا۔ میرے نبی ایک آواز دیتے حی علی الجہاد کر کے صحابہ کرام بدر میں کود گئے۔ میرے نبی آواز دیتے حی علی الجہاد کر کے صحابہ کرام احد میں کود جاتے، صحابہ کرام غزوہ خندق میں کود جاتے، غزوہ تبوک میں کود جاتے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، ان دشمن اسلام کا، ان دین اسلام کا مقابلہ کرتے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدان میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج سب سے بڑی کمزوری کیا ہے ہماری؟ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ انگریز ان یہودی کتوں نے سب سے بڑی محنت یہ کری کہ جہاد نام کو ٹیررسٹ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ٹیررسٹ بنا دیا۔ حالانکہ آپ پوری ہسٹری اٹھائیے، جہاد بولتے کس کو ہے ذرا اس کا مطالعہ تو کریے۔ اور ہمارے نام نہاد واعظین بھی سر پر پگڑی رکھ کر اور علامہ شلامہ کہہ کر لوگوں کو کمزور بنا دیا۔ یہ آیت سنا سنا کر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے تم بھی گم جاؤ ہم بھی گم جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد صرف میرے نبی سے ثابت نہیں بلکہ سارے نبیوں کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت موسیٰ نے اس فرعون کا مقابلہ گھر میں بیٹھ کے نہیں میدان پر آ کر کرا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کا مقابلہ گھر میں بیٹھ کر نہیں میدان پر آ کر کرا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کا مقابلہ گھر میں بیٹھ کر نہیں میدان پر آ کر کرا۔ میرے نبی نے ان کفار مشرکین کا مقابلہ گھر میں بیٹھ کر نہیں بلکہ میدان پر آ کر کرا۔ ارے آپ نے تو خود دیکھ لیا 2 دن پہلے جو یہ شام فتح ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھا، وہ گھر میں بیٹھ کر نہیں میدان پر آ کر ہوا ہے۔ رب سے وعدہ کرو انشاءاللہ دین اسلام کے لیے ہم لوگ بھی میدانوں میں کودیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات کیا ہے جو آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے ہم مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا۔